بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سرکاری ملازمین اور خاص طور پر پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے۔ آپ کی پینشن ڈبل کیسے ہوگی، پینشن ڈبل کروانے کے حوالے سے آپ نے اکاؤنٹ آفس پہ اپنی فائل کیسے جمع کروانی ہے، کون کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں، طریقہ کار کیا ہوگا اس ویڈیو میں۔ آپ نے جب پینشن ریسٹوریشن، ڈبل پینشن ہونے کی یا بحالی کرنے کی ڈیٹ معلوم کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کو مکمل طور پر وہ گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے اپنا کیس کیسے جمع کروانا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دے دیں کہ آپ کی پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا۔ یہ اضافہ اگر بقایا جات کی شکل میں ہے تو کیا بقایا بھی آپ کو ملے گا یا نہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بار چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، تاکہ جو بھی معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ڈبل پینشن کے متعلق پہلے ہم اہم نکات ذہن میں کچھ رکھ لیتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے آپ کو درخواست کا مکمل طریقہ کار بھی سمجھاتے ہیں۔ تو خبر یہ ہے جی کہ تمام وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین اور پینشنرز ہیں وہ جناب متوجہ ہوں۔ پینشن اصلاحات 1 جولائی 2024 جو صوبوں اور وفاق میں نافذ العمل ہے۔ ڈبل پینشن یا پینشن بحالی کا رخ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈبل پینشن جو ہوتی ہے وہ بند کر دی گئی، اور وہ ڈبل پینشن سے مراد یہ تھا کہ جس طرح لوگ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ 2 محکموں میں کام کرتے ہیں اور 2 پینشنیں وصول کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک پینشن کے انتخاب کا حکم دیا تھا کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک پینشن رکھ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس رول کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، پرانا طریقہ واپس بحال کر دیا گیا تھا کہ ملازم اگر 2 نوکریاں کر رہا ہے تو وہ اپنی دونوں پینشن لے سکتے ہیں۔ تو خیر جی، یہ جو ڈبل پینشن جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پینشن بحالی کہتے ہیں۔ قانون کی اصطلاح میں اس کو پینشن ریسٹوریشن، یعنی کہ آپ کا کمیوٹیڈ پورشن جو آپ ریٹائرمنٹ جب لیتے ہیں تو 100% جو آپ کی گراس پینشن ہوتی ہے اس کا 65% آپ نیٹ پینشن لیتے ہیں اور اپنی پینشن کو کمیوٹ کر دیتے ہیں، اور 35% کمیوٹڈ جو پورشن ہے وہ ریسٹور ہوتا ہے، بحال ہوتا ہے۔ تو یہ الگ سے کوئی نظام نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں جن کا رائٹ، جو آپ کا بالکل رائٹ ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ پینشن بحالی سرکاری ملازم اور پینشنرز دونوں کا حق ہے۔ فیملی پینشن والے بھی جناب اس چیز کو بالکل سن لیں، بہت سارے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے والد کی یا والدہ کی پینشن لے رہے ہیں تو کیا وہ بھی ڈبل ہوگی۔ تو جواب یہی ہے جی کہ جی ہاں، بالکل ڈبل ہوگی، بالکل بحال ہوگی، ریسٹور ہوگی۔ لہٰذا ایسے پینشنرز کی فیملی پینشن بحالی کی ڈیٹ قریب ہے وہ فوراً اپنا کیس تیار کریں، اور آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اس کو کیسے تیار کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ڈبل پینشن کے لیے باقاعدہ درخواست جمع کروانی پڑتی ہے، خود بخود کمیوٹیڈ جو پورشن ہوتا ہے بحال نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے سب سے اہم نقطہ ذہن میں یہ رکھنا ہے، اگر آپ کی پینشن ریسٹوریشن کی ڈیٹ آ چکی ہے، ڈبل پینشن یا بحالی کی ڈیٹ آ چکی ہے اور آپ نے اپلائی نہیں کیا، تو خود کار سسٹم آپ کو اس طریقے سے اکاؤنٹ آفس میں آپ کی پینشن ریسٹور ہو کے نہیں بڑھے گی، بلکہ آپ کی پرانی پینشن ہی جو ہے وہ چلتی رہے گی، بے شک ڈیٹ گزر چکی ہو۔ جب تک آپ اپنا کیس، اپنی فائل، اپنی درخواست ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے نام لکھ کر جمع نہیں کرواتے، تب تک یہ پروسیس جو ہے وہ کمیوٹیڈ پورشن بحال نہیں ہوگا۔ اور سسٹم کے اندر جو اکاؤنٹ آفس کے اندر تنخواہیں اور پینشن کی ادائیگی ایک سافٹ ویئر ہے، سیپ سسٹم کے نام سے اس کو بولتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کی انٹری نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، ڈیٹ آپ کو معلوم ہوگی تو جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کے درمیان آپ نے اکاؤنٹ آفس میں جا کر جو اپنی فائل وہ جمع کروانی ہے، چینج فارم کی شکل میں، درخواست کی شکل میں جو ہے آپ نے اس کو لازمی طور پر جمع کروانا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے نام اس میں لکھنا کیا ہے آپ نے، تو جو درخواست ہے اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے جناب، آپ نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر صاحب کے نام درخواست لکھنی ہے، اور آگے پھر آپ نے ان کو مخاطب کر کے پھر اس کا سبجیکٹ اوپر لکھیں گے پینشن ریسٹوریشن یا پینشن بحالی کمیوٹیڈ پورشن 35%۔ پھر نیچے آپ لکھیں گے کہ درخواست کی جاتی ہے، پھر آپ اپنے قوائف لکھیں گے، اپنا نام لکھیں گے، اپنا PPO نمبر لکھیں گے، اور پھر اپنا محکمہ لکھیں گے کہ میں فلاں جو ہے سرکاری محکمے میں نے سروس کی ہے، فلاں ڈیٹ سے میں ریٹائر ہوا، تو پینشن شیٹ کے مطابق اب آگے پھر آپ نے پینشن ریسٹوریشن کی ڈیٹ لکھنی ہے کہ فلاں تاریخ کو میری پینشن جو ہے ریسٹور ہو رہی ہے، تو مہربانی فرما کر میرے جو کمیوٹیڈ پورشن ہے اس کو ریسٹور کیا جائے اور مجھے اس حق سے محروم نہ رکھا جائے۔ تو آپ کی یہاں نوازش ہوگی۔ یہ اپلیکیشن آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ویسے بنے بنائے کچھ فارمیٹ بھی مل جاتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود بھی اپلیکیشن بائی ہینڈ لکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ کا PPO نمبر،
پی پی او نمبر ایسے آپ نے ڈاکومنٹ دینا ہے جس پہ آپ کا پی پی او نمبر ہر پینشنر کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اس کا ایک پی پی او نمبر ہوتا ہے، جس طرح سرکاری ملازم کا ایک پرسنل نمبر ہوتا ہے جس پر اس کی سیلری آتی ہے، اسی طرح پینشنرز کا پی پی او نمبر ہوتا ہے۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ پر جو آپ کا پرسنل نمبر ہوتا ہے وہ اسی کو ڈیش لگا کر 0 یا 01 کر کے اسی پرسنل نمبر کو آپ کا پی پی او نمبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کا پی پی او نمبر ہو وہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تیسرا، آپ کی تازہ پینشن سلپ، جو لیٹسٹ سلپ ہے، جن لوگوں نے پفرا پر رجسٹریشن کی ہوئی ہوتی ہے ان کو پینشن سلپ تو مل جائے گی، کمپیوٹرائز ان کی ای میل پر آتی رہتی ہے۔ تو جن لوگوں نے نہیں کی ہوئی وہ بھی پریشان نہ ہو، آپ کو کرنا اس کے لیے یہ ہوگا کہ اکاؤنٹ آفس میں جائیں، کمپیوٹر سیکشن میں جائیں، کمپیوٹر سیکشن میں جا کے ان کو کہیں کہ مجھے پینشن سلپ نکال دیں، مینول سلپ لگائیں، شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے ضرور لگانی ہے، اس کے ساتھ ہی انتہائی اہم ڈاکومنٹ ہے وہ بیان حلفیہ آپ نے لگانا ہے۔ اور بیان حلفی کیا ہے، اس میں آپ نے اوتھ دینا ہوتا ہے کہ جو پینشن ریسٹوریشن ہے اس سے پہلے میں نے اسے کلیم نہیں کیا، یہ فلاں ڈیٹ کو میری بن رہی ہے، یہ میرا حق ہے اور یہ مجھے دیا جائے۔ یہ سمجھنے کی ایک لیگل فارمیلٹی ہے، اپلیکیشن آپ نے اس طریقے سے تیار کرنی ہے۔ ابھی آپ نے ویڈیو کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو انتہائی اہم چارٹ بھی دکھاتے ہیں۔ بیان حلفی جو ہے آپ نے اسی طرح ساتھ لگانا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ڈبل پینشن کے لیے کتنی ہو جائے گی۔ فرض کریں ایک سرکاری ملازم ہے جنہوں نے ریٹائرمنٹ لی 30 جولائی 2014 کو اور 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لی، تو ان کی پینشن ریسٹوریشن کی جو تاریخ بن رہی ہے وہ ہے 30 جولائی 2026۔ 30 جولائی 2014 کو وہ ریٹائر ہوئے، 30 جولائی 2026 کو ان کی پینشن ریسٹوریشن کی ڈیٹ بن رہی ہے۔ موجودہ جو ماہانہ پینشن وہ لے رہے ہیں جس میں میڈیکل الاؤنس بھی شامل ہے، تو ان کی اس وقت جو پینشن ہے وہ بن رہی ہے 82,634۔ سب سے پہلے آپ نے اس پینشن سے اپنا میڈیکل الاؤنس نکالنا ہے۔ میڈیکل الاؤنس کا 2 بار لگائے، ایک 25% لگائے کیونکہ وہ نان گسٹڈ اسکیل کے افسر تھے، 2010 کا 25% میڈیکل الاؤنس، پھر اس میڈیکل الاؤنس کا مزید 25% 10,280 ان کا میڈیکل الاؤنس ہے۔ تو ماہانہ پینشن جو میڈیکل الاؤنس کے بغیر ان کی بن رہی ہے وہ ہے جناب 72,354 روپے۔ اب آپ نے ان کے سامنے ہم ایک پینشن بحالی کا فارمولا رکھتے ہیں۔ وہ فارمولا کچھ اس طرح ہے کہ موجودہ پینشن کو میڈیکل الاؤنس نکال کر ضرب 100 کریں گے تو تقسیم کمیوٹیڈ پورشن کریں گے تو یہ آپ کا آنسر جو ہے وہ بن جائے گا۔ کمیوٹیڈ پورشن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت آپ نے کتنا حصہ کمیوٹ کروایا تھا۔ ڈفرنٹ فارمولاز ہوتے ہیں، 65-35 کا فارمولا تھا یا 75-25 کا فارمولا تھا یا 50-50 کا لیا تھا آپ نے، تو ان کی تو اس کے حساب سے 72,354 میڈیکل الاؤنس کے بغیر جو ہے پینشن ہے۔ تو موجودہ ضرب 100 کریں گے، تقسیم 65 کرتے ہیں تو 1,00,000 تقریباً اس کے 11,314 روپے ان کی ڈبل پینشن کے بعد کمیوٹیڈ پورشن جو ہے بحال ہونے کے بعد نیو پینشن جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اس میں میڈیکل الاؤنس پھر جمع کریں گے 10,280 تو ان کی ٹوٹل پینشن ہے وہ تقریباً 1,21,594 روپے بن جائے گی۔ تو یہ بڑا ایک پیٹنٹ قسم کا فارمولا ہے، بڑا آزمودہ سا فارمولا ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اس میں ایگزیکٹ فگر جو ہے 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے جیسے آپ اپنی جو آپ کی ڈبل پینشن کتنی بن رہی ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں ایزیلی۔ تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کس سے سمجھ آئی یا نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک بہت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اور تمام چیزیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔